السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو مسجد جن کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت جو ہے میرے پیچھے یہ مسجد جن ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس مسجد کو مسجد حارث بھی کہتے ہیں۔ حارث اس لیے کہتے ہیں، حارث مطلب ہوتا ہے چوکیدار۔ یہاں پہ جو ہے اسی جگہ پہ جب مکہ کے سردار پہرا دیا کرتے تھے تو ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اسی جگہ پر چینج ہوتی تھی، تو اسی لیے اس کو مسجد جن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور مسجد حارث کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے جن لوگوں نے میرا وہ طائف والا واقعہ دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 جنوں کا ایک قافلہ تھا جو اس راستے سے واپس لوٹ رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 9 جنوں کا جو واقعہ ہے وہ آ کر اسی مسجد جن سے جڑتا ہے۔ تو جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کا آگے کا واقعہ کیا ہے میں آپ کو اس مسجد میں بتاتا ہوں۔ میں نے طائف کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ کے واپسی کا سفر کر رہے تھے تو اسی رات کو وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو 9 جنوں کا ایک گروپ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر یہی جو جن تھے جو واپس جا کر اپنے قبیلوں میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور یہی جنوں کی پوری ٹولی جو تھی وہ پھر اسی مسجد نبوی میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ان جنوں کے ساتھ تقریباً فجر تک گفتگو کرتے رہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ جنات کیا ہے وہ آئے، تو میرے علاوہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہوا۔ جب ہم مکہ کے ضلع معلا یعنی جو مسجد جنت المولا قبرستان کے پاس جو مسجد ہے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچنے کے لیے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، پھر انہوں نے مجھے اس دائرے کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ پھر ہوا یوں کہ جہاں اتنے لوگ جمع ہوتے گئے کہ وہ فوجوں کی شکل میں پہنچنے لگے، اتنے لوگ آئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا اور نہ سن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گروہ سے فجر تک بات کرتے رہے۔ تو یہ وہی مقام ہے جس کا ذکر جو ہے مسجد جن کے جو قرآن اللہ نے جو آیت نازل کی جو سورت جن ہے، یہ اسی مقام کے بارے میں جس کی پہلی آیات کا ترجمہ ہے، کہو اے نبی مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات کے گروہ نے قرآن سنا اور اپنے ساتھیوں جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب تلاوت سنی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو جنوں کا واقعہ جو ہے نا اسی مسجد جن میں ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ جس طرح سے اللہ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا، اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جس طرح سے ابلیس کو بنایا۔ جس طرح سے ہم انسانوں میں نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں دونوں مخلوق پائی جاتی ہے، یعنی اچھے اور برے۔ اسی طرح جس طرح ہم میں نر اور مادہ ہوتا ہے اسی طرح جنوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی کو جیتے ہیں اسی طرح اللہ نے جنوں کی بھی زندگی کو بنایا ہے، لیکن ان کو کچھ زیادہ طاقت دی گئی ہے جو انسانوں سے ابتر ہے، یعنی انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی گنبد یہ مسجد شجر ہے، اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں وہاں جا کر آپ کو مسجد کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے میں ایک برج پہ کھڑا ہوں اور سامنے حرم ہے، اور یہ پیچھے جو ہے مسجد جن ہے، اور ٹھیک اس کے اس طرف مسجد شجر ہے۔ تو ابھی مسجد شجر کے طرف ہم چلیں گے تو میں وہاں کی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ اس وقت میرے پیچھے جو ہے مسجد شجرہ ہے، اور شجرہ کا مطلب عربی میں پیڑ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کبھی جو ہے ایک پیڑ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جو ہے وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام جو ہے مسجد شجرہ پڑا۔ اس مسجد کو مسجد الجندراوی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مسجد شجرہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا، ایک پیڑ کو، وہ آپ کے پاس آیا۔
عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجون میں تشریف فرما تھے جب بعض مشرکین نے آپ کی دعوت اسلام کو رد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا جس کے بعد مجھے لوگوں کے انکار کی کوئی فکر نہ ہو۔ اس کے بعد اسے کہا گیا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ قریبی درخت کو اپنے پاس بلائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو درخت آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اسے واپس بھیج دیں اور اس پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے لوگوں کے انکار کی کوئی فکر نہیں۔ اب ہم جیسے ہی مسجد جندراوی یعنی کہ مسجد شجر کو روڈ پار کر کے اس طرف جاتے ہیں، یعنی روڈ کی اس طرف آتے ہیں، تو یہاں مسجد الرایا ہے۔ رایا مطلب جھنڈا، فتح، اور اسے مسجد فتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسی مسجد کی جگہ پہ فتح مکہ کا جھنڈا گاڑا تھا، تو اسی لیے اسے مسجد فتح بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ٹھیک روڈ کے اس طرف ہے مسجد شجر کے، اور اس سے تھوڑے آگے پہ جو مسجد جین ہے اور اس کے آگے جنت المولا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک سامنے یعنی روڈ کے اس طرف یہ آپ کی جنت شجر ہے، مسجد شجر ہے، جسے مسجد جندراوی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جہاں بھی میں جسٹ پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوں، پچھلی کلپ میں۔ یہ ٹھیک روڈ کے اس طرف ہے، اور اس سے تھوڑے دائیں طرف آپ آگے کی طرف جائیں گے تو مسجد جین ہے، یعنی یہ تینوں مسجدیں جو ہیں تقریباً 150 میٹر میں ہی آتی ہیں۔ تو جب آپ مسجد جن جاتے ہیں اس سے کچھ قدم آگے چلتے ہیں یعنی مسجد الحرم کے طرف، تو دائیں طرف آپ کو مسجد الشجر ملتی ہے جسے مسجد الجندراوی کہتے ہیں، اور ٹھیک اس کے اپوزٹ روڈ کے کارنر میں ایک مسجد ہے جسے مسجد الرایا کہتے ہیں، جسے فتح والی مکہ یعنی جھنڈے والی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فتح کا جھنڈا گاڑا تھا۔